ان اللہ فالق الحب والنوا، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، یعنی کائنات کا ایک ایک ذرہ توحید کا شاہد ہے۔ حب اور نوا دانے اور گٹھلی کو کہتے ہیں۔ پہلے چھوٹی چیزوں سے آیات الہی کے بیان کا آغاز کیا ہے، پھر کائنات کے بڑی چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ فرمایا کہ ایک چھوٹے سے دانے اور چھوٹی سی گٹھلی پر بھی خدا کے سوا کسی اور کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ ان کو پھاڑ کر ان کے اندر سے اخوے نکالے، پھر ان کو پودے اور درخت بنا دے۔ یہ خدا ہی کی قدرت اور اس کی حکمت ہے کہ وہ ایک ایک بیج اور ایک ایک گٹھلی کے اندر صلاحیتیں ودیت فرماتا ہے، پھر ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے زمین، آسمان، سورج، چاند، ابر، ہوا، گرمی اور سردی، خزاں اور بہار سب کو حکم فرماتا ہے کہ سب مل کر اس کی پرورش میں اپنا اپنا حصہ ادا کریں۔ گویا اس زمین میں نشوونما پانے والا ایک ایک دانہ اپنے وجود سے اس بات کی شہادت دے رہا ہے، اس بات کی گواہی دے رہا ہے، اس بات کی ساکش دے رہا ہے کہ اسی کے تصرف سے وہ وجود میں آیا ہے، جس کے تصرف میں یہ پوری کائنات ہے۔ اگر اس کائنات کی خدائی مختلف خداؤں اور مختلف دیوتاؤں میں بٹی ہوئی ہوتی اور وہ سب اپنے اپنے دائروں اور علاقوں میں خود مختار ہوتے، وہ اس دنیا کا نظام چلنا تو الگ رہا، رائی کا ایک دانہ بھی اپنی صلاحیتیں اجاگر نہیں کر سکتا تھا۔ آگے فرمایا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، یعنی یہی ٹکڑا سورہ آل عمران کی آیت 27 میں بھی گزر چکا ہے، وہاں بھی اس کی شرح کی جا چکی ہے۔ یہ بے جان چیزوں سے زندگی کے اظہار اور پھر زندگی کے اوپر موت اور فنا کے طاری ہونے کی ایک جامع تعبیر ہے، جس کا مشاہدہ ہم اس کائنات کے ہر گوشے میں برابر کر رہے ہیں۔ آم کی بے جان گٹھلی اور گیہوں کے بے جان دانے سے ہرا بھرا درخت اور لہلاتا ہوا پودا پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر اسی سرسبز و شاداب درخت اور لہلاتے ہوئے پودے پر زردی، خشکی اور مردنی طاری ہونی شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ ایک دن وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہی مشاہدہ ہم انسانوں اور حیوانوں میں کرتے ہیں، یہاں تک کہ قوموں اور ملتوں کے اندر بھی موت اور زندگی، عروج اور زوال کی یہی داستان برابر دہرائی جا رہی ہے۔ ایک قوم پردہ عدم سے نکلتی ہے، ساری دنیا پر چھا جاتی ہے، اور پھر وہی قوم ایک دن آتا ہے کہ پردہ عدم میں جا چھپتی ہے۔ موت اور زندگی کے اس قانون سے کسی کے لیے مفر نہیں۔ اگر خدا کے سوا کسی اور کا بھی اس کائنات میں مالکانہ اور خود مختارانہ تصرف ہے، کچھ ادھیکار کسی اور کو بھی ہے، تو کسی ایک ہی گوشے میں، کسی ایک ہی کونے میں وہ اس قانون کو باطل کیوں نہیں کر دیتا؟ اور اگر خدا سرے سے ہی ہے ہی نہیں، بلکہ یہ سب کچھ مجرد مادے یا کسی اندھی بھیری طاقت کا بروز ہے، تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ بروز قائم و دائم رہے، نہ اس میں کبھی انقطاع ہو، ڈسکنٹینیوشن ہو، نہ اس کے رخ میں کوئی تبدیلی واقع ہو، نہ اس پر کوئی تغیر طاری ہونا چاہیے۔ یہ بات بھی اہم ہے۔ عام طور پر لوگوں نے اس آیت کو انڈے اور مرغی اور انڈے کی حکایت تک محدود رکھا ہے، لیکن اوپر کی تفصیل سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ تعبیر قدرت کے ان قوانین کی جو اس نے بے جان چیزوں کے اندر زندگی کے اور جاندار چیزوں کے اندر موت کے ودیت کی ہیں، جن کو صرف قدرت ہی بروئے کار لاتی ہے اور جن کی گرفت سے کوئی آزاد نہیں ہے۔ اب انسان جتنی چیزیں کھاتا ہے وہ بے جان ہونے کے بعد ہی کھاتا ہے، بڑے سبزی ترکاری ہوں، جانور ہو، حیوانات ہو، یہ پہلے زندہ تھے لیکن جب ان کی جان لے لیتا ہے پھر ان کو کھاتا ہے، تو یہ بے جان چیز۔ اس کے علاوہ سورج کی روشنی ہے، آکسیجن ہے، پانی ہے، یہ سب بے جان چیزیں ہیں، لیکن یہ اندر جا کے انسان کو زندگی فراہم کرتی ہے، انسان کے اندر اس سے زندگی پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح مردوں سے اللہ تعالیٰ زندگی کو پیدا کرتا ہے، یہ زندگی سے بھی مردے کو بھی پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ سب اللہ ہی کا کرشمہ قدرت ہے۔ تو یہ بتایا کہ تم کہاں آندھے ہوئے جاتے ہو۔